ناظرین، نیوز اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور بات کرتے ہیں پاکستان کے حالات حاضرہ پہ۔ ناظرین، آج ہم اس حالات حاضرہ کے پروگرام میں 3 ٹاپک پہ بات کریں گے۔ پہلا، عمران خان صاحب کی جو قاتلانہ حملہ کی ایف آئی آر ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے بعد ارشد شہید جو ہے، ارشد شریف شہید، ان کی جو مطلب ان کے قتل کے حوالہ سے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور تیسری جو خبر ہے ناظرین، اس میں یہ جو سنا ہے کہ مبینہ طور پر یہ جنرل باجوہ کو 3 سے 4 ماہ کی ایکسٹینشن مل گئی ہے، اور اس دوران جب وہ ریٹائر ہوں گے تو اس کے ساتھ ہی ایک نائب چیف جو ہیں، یعنی وہ ان کا تقرر بھی ہو چکا ہے اور ان کا نام بھی سامنے آ چکا ہے۔ ان سب جو ہیں موضوع، ان پہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ کی ایف آئی آر۔ ناظرین، کتنے دن گزر چکے ہیں، لیکن دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کی ایف آئی آر آج تک درج نہیں ہو سکی۔ جو زبیر نیازی مدعی ہیں اس ایپلیکیشن کے ایف آئی آر کے، جو انہوں نے ایک درخواست سبمٹ کی تو یعنی کہ اس متعلقہ تھانہ میں، تو لیکن ابھی تک دیکھ لیں کہ وہ ایف آئی آر جو ہے وہ درج نہیں ہو سکی، یعنی مدعی کی جو اپلیکیشن تھی وہ اصل متن کے ساتھ ابھی تک رجسٹرڈ نہیں ہو سکی، لیکن پولیس نے اپنی مدعیت میں ایک اور درخواست اپنے پاس سے بنا کر اس پہ ایف آئی آر درج کر لی۔ ظاہر وہ ایک سمپل سی درخواست انہوں نے لکھی ہوگی اور اس کو مطلب اس پہ انہوں نے ایف آئی آر درج کر لی، وہ جو انہوں نے خود متن تیار کیا ہے۔ کیونکہ یہ بھی ایف آئی آر شاید درج نہ ہوتی، لیکن یہ سپریم کورٹ کے حکم سے یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اب سپریم کورٹ سے دوبارہ رجوع کرتی ہے اور اس میں اپنا کیا موقف اٹھائیں گے کہ جو ایف آئی آر ہے وہ جو اپلیکیشن جو زبیر نیازی کی تھی اس متن کے مطابق کیا یہ درج ہو سکے گی یا نہیں۔ اس میں جو زبیر نیازی نے جو ملزمان کا نام دیا تھا اس میں جنرل فیصل تھے، شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ، ان 3 لوگوں کے متعلق ایف آئی آر درج مطلب ہونی تھی، لیکن یہ ایف آئی آر ابھی تک درج نہیں ہو سکی۔ ظاہر ہے اس میں جو طاقتور حلقے ہیں، ظاہر ان کے اوپر تو ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی۔ ظاہر کوئی بھی ایس ایچ او، ڈی پی اوز یا آئی جی وہ اتنا پریشر نہیں لے رہے۔ لیکن دیکھیں ناظرین، پنجاب میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے اور وہاں پہ ہی یہ وقوع ہوا ہے، لیکن ایک وزیر اعلیٰ کی بھی اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ یہ ایک ایف آئی آر درج کروا سکے۔ تو اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنا پاکستان میں انصاف کا نظام مضبوط ہے۔ ایک سابق جو وزیر اعظم ہے اس کو وہ انصاف نہیں لے پا رہا، تو پھر ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی کا کیا بنتا ہوگا، یہ تو اس بات سے آپ کو عیاں ہو جائے گا۔ تو ناظرین، یہ جتنی بھی، اور ناظرین دوسرا اس میں یہ دیکھیں کہ ایک قاتل جس نے قاتلانہ حملہ کیا عمران خان صاحب کے لانگ مارچ پہ، اور اس کی پولیس اس کو فوری طور پہ پکڑتی ہے، یعنی کہ وہ بھی ایک ابتسام نامی لڑکے نے پکڑا اور اس کو دبوچا اور اس حملہ کو ناکام بنایا، تو اس میں پولیس فوری طور پہ اس کو پکڑتی ہے اور 1 گھنٹے کے بعد اس کی جو ویڈیو مختلف ٹی وی چینل پہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری ویڈیوز اس کی ویڈیو ریکارڈ ہوتی ہے اور وہ مختلف ٹی وی چینل پہ چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ کسی بھی قاتل کو ایسے پکڑا جائے اتنے سنگین جو جرم میں، اور اس کی جو فوری طور پر اس کی جو اس کا بیان ہے وہ ٹی وی چینل پہ چلنا شروع ہو جائے۔ لیکن پولیس جب کسی بھی مطلب ایسے گنونے جو واردات ہوتی ہے اس میں کوئی ایسا ملزم پکڑتی ہے تو اس کو تو ظاہر کسی کے سامنے شو بھی نہیں کرتی، اور اس کی
مطلب انویسٹیگیشن ہوتی ہے 3-4 دن، وہ تو پتہ ہی نامعلوم مقام پہ پولیس اس کو لے جاتی ہے، پھر اسے انویسٹیگیشن کرتی ہے، اور 1 گھنٹے کے دوران وہ کون تھے جو فوری طور پر اس کے بیان ریکارڈ کرا کے چلوا رہے تھے، اور ایک مطلب ایک اس کو ایک مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور مطلب یہ ایک بہت ہی گھنونا منصوبہ تھا عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹانے کے لیے۔ تو لیکن ناظرین اب دیکھیں کہ اس ایف آئی آر کا کیا بنتا ہے، کیا عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے وہ ان ملزمان پہ ایف آئی آر کروانے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ تو لیکن ناظرین دیکھا کہ آپ نے عمران خان صاحب یہی کہتے تھے کہ اس ملک میں انصاف لینا بہت مشکل ہے، ایک عام آدمی کیسے انصاف لیتا ہوگا، یہ ناظرین آپ کے سامنے ہے۔ تو جتنی دیر ناظرین یہاں پہ انصاف کا بول بالا اسی ٹائم ہو سکتا ہے جب کہ تمام ادارے جو ہیں وہ آزاد نہیں ہو جاتے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ جب سے رجیم چینج ہوا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاکستان میں ایک منی مارشل لا لگا ہوا ہے، اور یہ جو شہباز شریف ہے، یہ جتنے بھی یہ گورنمنٹ ہے یہ کٹ پتلیز ہیں، اور ان کی جو ڈوریاں ہلانے والے کوئی اور ہیں۔ تو ایک کسی بھی طاقتور شخص کے خلاف کوئی بھی ایف آئی آر یا کوئی بھی قانون انصاف لینا مطلب ان اداروں سے بہت مشکل ہے۔ تو ناظرین دیکھا کہ یہ اتنا مشکل ہے پاکستان میں ایک کہ آپ انصاف حاصل کر سکیں، اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ ناظرین پاکستان کے قانون میں ہے کہ جو ایف آئی آر ہر شہری کا حق ہے کہ اب کسی پہ کوئی ظلم ہوتا ہے تو یا کوئی بھی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، آپ فوری ایک ایف آئی آر لے کے یعنی ایک اپلیکیشن لے کے تھانہ میں جاتے ہیں، تو ایس ایچ او کا فوری طور پر وہ ایف آئی آر درج کرنے کا پابند ہے۔ وہ جو بھی ایف آئی آر اس کا مدعی دیتا ہے اس کے متن کے مطابق تو وہ درج کرنے کا پابند ہے، لیکن یہاں پہ بالکل ایسا نہیں ہوا۔ تو مطلب یہ ایک بہت ہی گھنونا منصوبہ ہے، اور اس میں جو شوٹر ہیں ان کو شاید بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں جن شوٹرز نے یہ جو لانگ مارچ کی جس ایریا میں یہ لانگ مارچ چل رہا تھا وہاں کی جو ملحقہ عمارتیں ہیں وہاں سے بھی سنا مبینہ طور پر برسٹ مارے گئے، اس لانگ مارچ پہ حملہ کیا گیا۔ تو اس میں خدا تعالیٰ نے مطلب عمران خان صاحب کی جان اور ان کی ٹیم کو محفوظ رکھا، کسی کو بھی مطلب ایسی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایک ہی جو ان کا سپورٹر تھا وہ موقع پر شہید ہو گیا۔ تو مطلب یہ انصاف کا نظام کسی بھی طاقتور شخص کو کٹہرے میں لانا پاکستان میں کتنا مشکل ہے ناظرین، یہ سب آپ کے سامنے آیا ہے۔ تو ناظرین اب جو ہے عمران خان صاحب نے اس سے پہلے بھی 2 ماہ قبل بتا دیا گیا تھا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ اپنے جلسوں میں کہ ان کو ایسے ایسے قتل کرنے کی سازش تیار ہو چکی ہے، اور یہ ناظرین یہ دوسرا موقع ہے جب ان پہ کوئی مذہبی رنگ دے کر ان کو قتل کروانے کی سازش مطلب بنائی گئی ہے، اور اس سے پہلے بھی ان کے اوپر ایک مذہبی سازش تیار کر کے ان کے اوپر ایف آئی آر کروانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن عوام نے اس کو ناکام بنا دیا تھا۔ لیکن یہ دوسری دفعہ ان کی جو تقاریر ہیں اس میں سے کچھ کلپس کو جوڑ کر ایک ایسا عجیب قسم کا رنگ دیا گیا، ایسا ایک مذہبی منافرت پھیلا کے ایک ایسی 2 نمبر ویڈیو بنا کے ان کو ایسا بری طرح پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین دیکھیں کہ جو شخص بات کرتا ہے انصاف کی، جو بات کرتا ہے ریاست مدینہ کی، ناظرین ایک ایسا لیڈر جس نے یہ عمران خان صاحب پوری مسلم امہ کی آواز ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے اقوام متحدہ میں جو تقاریر کیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور مطلب جتنی بھی وہ کوشش مطلب کر رہے ہیں اور کرتے ہیں
اور ہمیشہ اسلام کی بات کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں، اور حکمرانوں کو بھی بتاتے ہیں اور عوام کو بھی بتاتے ہیں کہ جس معاشرے میں انصاف نہ ہو، مطلب غریب آدمی کے لیے اور قانون ہو اور امیر آدمی کے لیے اور قانون ہو، مطلب وہ جو اسلام کی روشنی میں مطلب اپنا جو ان کا موقف ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، تاکہ ہم جو ہیں ہمارے ادارے جو ہے وہ صحیح طرح کام کر سکیں اور ہر انسان کو انصاف مل سکے۔ لیکن ایسا ابھی تک ناظرین ممکن نہیں ہوا، لیکن الٹا ان کو ہی راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ بہت ہی ایک گمبھیر صورتحال ہے۔ اور اسی طرح ناظرین جب ان کا ہیلی کاپٹر ہے ان کو بھی حادثہ پیش آ گیا اور خدا تعالیٰ نے ادھر سے بھی ان کی جان ان کو بال بال یعنی محفوظ رکھا۔ وہ بھی جب پتہ لگا کہ اس میں بھی جو غلط فیول ڈال دیا گیا تھا مبینہ طور پر، تو مطلب یہ تیسری اٹیمپٹ تھی ان کو راستے سے ہٹانے کی۔ تو جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مارنے والے سے بچانے والا سب سے مطلب طاقتور ہے۔ تو ناظرین یہ تو آپ نے دیکھا کہ خدا تعالیٰ نے کیسے ان کی حفاظت کی۔ اور اب ناظرین بات کرتے ہیں ارشد شریف شہید۔ ناظرین ارشد شریف شہید کو جب پاکستان میں ان کے خلاف جگہ جگہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں ارشد شہید اور صابر شاکر ان پہ ایف آئی آرز ہو رہی ہیں، تو چاروں صوبوں میں مطلب مختلف قسم کی ایف آئی آر ہو رہی ہیں اور اس میں مختلف قسم کے مدعی بن رہے ہیں۔ لیکن دیکھنا تھا کہ اب اس کی ان کو یعنی کہ پاکستان میں ان پر پاکستان کی جگہ یعنی ان کو رہنا مشکل کر دیا گیا تھا، ان کو اتنا تھریٹ کیا گیا تھا وہ اپنی جان بچا کے پاکستان سے باہر چلے گئے۔ جب وہ دبئی میں گئے تو دبئی میں بھی ان کا پیچھا کیا گیا، اور یہ جو مراد سعید ہیں انہوں نے اگلے دن ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ 10 اور 22 اگست کے درمیان جب ارشد شریف کو جب دبئی سے نکلنا پڑا تو پاکستان کے کون سے اعلیٰ حکام دبئی میں موجود تھے، اور کن اعلیٰ حکام نے دبئی اتھارٹی سے ملاقات کی، اور اس کے بعد دبئی اتھارٹی کے لوگوں نے ارشد شریف کو دبئی چھوڑنے کا 48 گھنٹے کا ٹائم دیا، اور کچھ دیر بعد پھر وہی آفیشل یعنی دبئی اتھارٹی کے لوگ ارشد شریف صاحب کے پاس آتے ہیں اور ان کو کچھ گھنٹوں کا ٹائم دیتے ہیں کہ وہ دبئی چھوڑ دیں۔ اب ناظرین دیکھیں کہ وہ کون تھا جو اتنا طاقتور شخص تھا کہ دبئی حکومت کو مجبور ہونا پڑا ارشد شریف کو وہاں سے مطلب نکلنے کا فوری طور پر مطلب آرڈر کرنا پڑا۔ تو اس کے پیچھے دیکھیں ناظرین کتنے طاقتور لوگ تھے جو پاکستان میں بھی ارشد شریف صاحب کے پیچھے تھے اور دبئی میں بھی ان کے پیچھے، اور کینیا تک یہ لوگ ان کے شاید پیچھا کر رہے تھے۔ تو ناظرین یہ اب دوسری بات ناظرین دیکھیں کہ اب ارشد شریف صاحب کی جب پوسٹ مارٹم ہوا پاکستان میں، تو ابھی تک ان کی والدہ محترمہ کو ابھی تک ان کی مرڈر کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ ابھی تک ان کو نہیں دی جا رہی۔ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ رجوع کرتی ہیں، لیکن دیکھیں سٹل ابھی تک ان کو کتنے دن گزر گئے ان کو ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں مل سکی۔ تو ناظرین اس سے کیا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا وہ اتنے لوگ طاقتور پاکستان میں بھی ہیں جو ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ایک شہری کا یعنی کہ ان کی والدہ کا یہ حق ہے۔ یہ تو مطلب جب بھی کسی کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے ودن 5 گھنٹے کے دوران آپ کو مل سکتی ہے رپورٹ، تو مطلب ظاہر ہے اس میں کس کو اتنا خطرہ ہے کہ جو ان کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی ان کی فیملی کو نہیں دی جا رہی۔ تو یہ ناظرین اس میں اب دیکھیں کہ انٹرنیشنل جو صحافی ہیں وہ بھی کینیا گورنمنٹ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں انویسٹیگیشن کے لیے۔ تو اب ہیومن رائٹس کی تنظیمیں جو ہیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی تنظیمیں وہ بھی وہاں پہ اس ارشد شہید کی کا جو شہادت ہے اس کی یعنی جو ان کو ٹارگٹ کلنگ ان کی ہوئی اس پہ وہ انویسٹیگیشن کر رہی ہیں، اور وہ کلو لگانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ کون لوگ اس کے دشمن تھے جنہوں نے ارشد شہید کو شہید کیا۔ تو
اب اب ناظرین دیکھیں کہ ایک پاکستان میں ایسے لگتا تھا جیسے 6-7 ماہ سے ایک منی مارشل لا لگا ہوا ہے، جیسے سمیع ابراہیم جو ہے اس پہ ایف آئی آر ہوئیں، پھر ایاز امیر اس کو مارا گیا، یعنی وہ بوڑھا شخص ہے، اس کو بھی زد و کوب کیا گیا، پھر صابر شاکر پہ بھی چاروں صوبوں میں ایف آئی آر درج ہو رہی تھی اور وہ بھی اپنی جان بچا کے مطلب ملک سے باہر چلے گئے، پھر عارف حمید بٹی کو آف ایئر کیا گیا، تو پھر عمران ریاض جو ہے اس پہ بھی پاکستان میں ایف آئی آر درج ہوئیں، وہ جب میڈیکل کے لیے بیرون ملک اس نے جانا چاہا تو اس کو مطلب ایئرپورٹ سے روک لیا گیا، تو اسی لیے ارشد شریف شاہ صاحب جو تھے وہ شہید، وہ انہوں نے یعنی پشاور سے کوشش کی کہ وہ پاکستان سے باہر چلے جائیں اپنی جان بچانے کے لیے، کیونکہ اگر وہ لاہور یا یعنی اسلام آباد یا کراچی سے کہیں جاتے تو ظاہر ہے وہ جو گورنمنٹ آفیشیل تھے وہ شاید نہ جانے دیتے، تو مطلب یہ ان کو صرف یہ پی ٹی آئی کی حکومت میں ایج حاصل تھا کہ وہ پشاور سے وہ ایزیلی بیرون ملک جا سکتے تھے، تو لیکن جو ظالم تھے انہوں نے ان کا پیچھا دبئی اور دبئی کے بعد کینیا تک نہیں چھوڑا اور ان کی جان لے کے چھوڑی۔ خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کو غارت کرے جنہوں نے ایسا بڑا ظلم کیا ان کے ساتھ۔ تو باقی دیکھیں ناظرین، اب شہباز شریف جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فل بینچ جو ہے اس کی انویسٹیگیشن کروائے۔ اب دیکھیں ناظرین کہ ارشد شریف شہید کی فیملی کو کیا انصاف ملے گا۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جتنے بھی مطلب ان کے جو قاتل ہیں وہ سامنے آ سکیں، اور جو جو ظلم کرنے والے ظالم تھے وہ کیفر کردار تک پہنچیں۔ اور ناظرین دوسری بات آپ سے جو اس کی تیسری خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ جو خبر یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جتنی جماعتیں ہیں انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو 4 ماہ کی ایکسٹینشن دے دی جائے، اور اس میں جو وہ یعنی کہ الیکشن کی کوئی ڈیٹ اناؤنس ہو سکے، اور یہ جو باقی معاملات ہیں یہ بھی کوئی مطلب ان سیاسی پارٹیوں میں کوئی نہ کوئی معاملات حل کروائے جا سکیں، اس حوالے سے سنا گیا ہے کہ ان کو 3 سے 4 ماہ کی ایکسٹینشن کی پیشکش کی گئی ہے۔ اور یہ بھی خبر ہے کہ جو انہوں نے اپنے ایک نائب چیف جو ہیں ان کا وہ بھی ایک تقرر کرنا ہے، ان کا نام جنرل عاصم منیر ہے۔ ناظرین دیکھیں یہ ایک جسٹ ایک ذرائع سے خبر ہے، آئی ڈونٹ نو یہ حقیقت پہ مبنی ہوتی ہے یا نہیں، لیکن ذرائع یہی کہتے ہیں کہ یہ معاملات چل رہے ہیں۔ اب دیکھیں ناظرین یہ کہاں تک یہ معاملے چلتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں رجیم چینج کے بعد ایک منی مارشل لا لگا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ جو کٹ پتلیز ہیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن جو ڈوریاں ہلانے والے کوئی اور ہیں۔ تو دعا کیجیے ناظرین اپنے ملک کے لیے کہ ہمارے ملک میں ایک حقیقی جو تمام ادارے آزاد ہو سکیں اور عام آدمی کو انصاف مل سکے، اور پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہو سکے، جہاں پہ ہر امیر و غریب جو ہیں وہ مطلب ایک لائن میں کھڑے ہو سکیں، اور جو یہ جتنے بھی یہ چور کرپٹ ڈکیت جتنے بھی ہیں یہ سب قانون کے کٹہرے میں آ سکیں، تاکہ اگر یہ سب لوگ قانون کے کٹہرے میں مطلب ان کو لایا جائے گا اور ان سے انصاف ہوگا اور ان سے یہ جتنا بھی لوٹا ہوا مال واپس ہوگا، تبھی یہ ناظرین یہ پاکستان سنبھل سکتا ہے، ورنہ آپ کو نہیں دیکھا پوری دنیا میں پاکستان ایک مذاق بنا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ ناظرین یہ جتنی بھی یہ ویڈیوز کا معاملہ شروع ہوا ہے جن کی لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں، اب مطلب یہ بھی اب دیکھیں اس میں کون بچا ہوگا، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی، جتنا بھی یہ گمبھیر یہ جتنے بھی مسائل شروع ہوئے ہیں یہ اتنے ڈینجرس ہیں کہ آپ دیکھیں اگر کسی ججز کو بھی ایسے بلیک میل کیا گیا ہوگا تو وہ کیسے انصاف کر سکیں گے، اس طرح ممبر پارلیمنٹ ہیں۔ تو ناظرین یہ دیکھیں اس میں ناظرین ایک آخری بات صرف یہ میں کہتا ہوں کہ جس ملک میں ہمارے انصاف کا نظام کا ایک ایسا مطلب ایک عجیب قسم کا نظام ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی میں صدر پاکستان کو خط لکھتے ہیں، یعنی ارشد شریف صدر پاکستان کو خط لکھتے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے، پھر اس کے بعد وہ چیف جسٹس سپریم
کورٹ کو خط لکھتے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے، لیکن ہمارے انصاف کا نظام اتنا اتنا غلیظ ہے کہ دیکھیں کہ کسی پر بھی جنگ تک نہیں رینگتی، اور مطلب کوئی اس درخواست پہ عمل درآمد نہیں کرتا، حتیٰ کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ بھی وہ اس درخواست کو مطلب نظر انداز کر دیتے ہیں، اور صدر پاکستان کہتے ہیں کہ جی میں نے وہ شہباز شریف کو درخواست موو کر دی تھی۔ اب لیکن نظریں اگر شہباز شریف کو بھی وہ درخواست موو کر دی گئی تھی تو پھر کیا شہباز حکومت نے ارشد شریف کو کوئی مطلب سیکیورٹی دی؟ لیکن آپ کے سامنے ہے کہ ایک شخص اپنی شہادت سے 1 ماہ 1.5 ماہ پہلے تمام اداروں کو، سیکیورٹی کے اداروں کو لکھتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، مجھے تحفظ دیا جائے، لیکن اس شخص کو تحفظ فراہم نہیں کیا جاتا، اس کی شہادت ہو جاتی ہے، اس کی جان لے لی جاتی ہے۔ لیکن یہ ناظرین کیسے تصور کریں گے کہ کیا ایک عام آدمی کی جان محفوظ رہے گی؟ ایک عام آدمی تو کیڑا مکوڑے کی مانند ہے۔ تو دعا کریں اپنے ملک کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بہتری کے سامان پیدا کرے، اور کوئی ہمیں جو ہمارے ملک میں بھی انصاف ہو۔ بہت دعا کریں ناظرین۔ تھینک یو۔